آپ ہی پلیز، میں بھی ارحام سے محبت کرتی ہوں، پلیز اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گا، لیکن مجھے اگر ارحام نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی، پلیز آپ ہی۔ آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے پاؤں بھی پکڑ لوں گی۔ مشل یسرا کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے بولی تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم مشل؟ ایسا مت کہو، تم بھی تو جانتی ہو نا کہ میں ارحام سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور میری محبت اب کی نہیں بلکہ بچپن کی ہے۔ اگر تمہیں اس سے محبت تھی ہی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں وقت رہتے اپنے قدم روک لیتی۔ اور ارحام، وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پھر بھی تم یہ چاہتی ہو؟ اس نے آنکھوں میں آنسوؤں کی سرخی لیے اپنے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی ماں جائی تھی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود زہر کی شیشی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اچانک اپنے لبوں سے لگا لی۔ جب یسرا نے کانپتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے وہ زہر کی شیشی لے کر جھٹکی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو مشل؟ میری آنکھوں کے سامنے میں تمہیں مرتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہیں ارحام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اپنی بہن کو سینے میں بھینچ لیا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے شدید محبت کرتی تھی۔ اگر اس کی بہن کی زندگی کی نوید ارحام ہی تھا تو وہ اسے دینے کے لیے تیار تھی۔ اور پھر وہ اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر دلہن بنائے اسٹیج کے سامنے آئی تھی، جہاں اس کا ہونے والا شوہر اس کی بہن کا ہاتھ تھامنے لگا تھا۔ عین اسی وقت ایک جھٹکا لگا تھا اسے، اور سانس سینے میں اٹکی تھی، کیونکہ آریز نے پکی بات ہے نا یار، تو کر لے گی اس سے اظہار محبت؟ وہ دیکھ، شکل سے ہی کتنا سنجیدہ لگ رہا ہے۔ مشل کی یونیورسٹی کی دوست اسے ٹہوکا دیتے ہوئے بولی، جو ندیدوں کی طرح مال کے فوڈ کارٹ میں بیٹھے اس یونانی دیوتا کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں کیا برائی ہے یارا؟ میں اپنے پیزے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہوں، اور پھر یہ تو صرف ایک اظہار محبت ہے۔ وہ کندھوں سے گرد جھاڑتے ہوئے بولی، اوف یار، تو نہیں سدھر سکتی۔ اگر اس لڑکے نے تیرے اس مذاق کو سیریس لے لیا تو، اور اگر اس نے گھر والوں کو بتا دیا تو جانتی ہے نا کتنے جوتے پڑیں گے۔ اپنی دوست کی بکواس سے تنگ آ کر وہ سامنے بیٹھے خبرو شخص کے روبرو جا بیٹھی۔ سنیے، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ آنکھوں میں اپنی ازلی چمک لیے بولی تھی، جب سامنے بیٹھا شخص بھویں اٹکا کر اسے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی کسی بھی عام لڑکی کو یہ جرأت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ملک سجاول کے سامنے آ کر بیٹھ سکے۔ مگر سامنے بیٹھی لڑکی جرأت کر چکی تھی، اور اسی بات پر وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ جب اس کی بات سنتے وہ ہوش میں آیا اور آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کے مغرور انداز پر وہ داد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ باتیں گھمانے نہیں آتی مجھے، سیدھا سیدھا کہوں گی، محبت ہو گئی آپ سے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ٹھا کرنے والے انداز میں اظہار محبت کرتے بولی تھی کہ ملک سجاول جو بڑا مشہور مگر سخت گیر بزنس مین مشہور تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے اس کا انداز دیکھنے لگا۔ ایسی جرأت تو پہلے کبھی کسی لڑکی نے اس کے ساتھ نہیں کی تھی۔ ہاں، لڑکیاں اس تک آتی تھیں، اس کے دیکھنے کا انداز سراہتی تھیں، اور گھنٹوں اس کے سامنے کھڑی اس کو دیکھتی رہتی تھیں، مگر پاس آنے کی جرأت کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ اور یہ تو ناممکنات میں سے تھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار محبت کرتی۔ یہ لڑکی تھی تو بڑی کمال کی۔ اس کی جرأت کو وہ داد دے کر رہ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا، کیونکہ اس کے اطراف میں موجود گارڈز جو چیئرز پر ہی بیٹھے تھے ایک دم حرکت میں آئے تھے اور اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ان گارڈز کو اس کے پیچھے کھڑا ہوتے دیکھ کر اسے ایک دم اپنے آنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ جو بھی تھا اسے دیکھ تو لینا چاہیے تھا کہ بندہ بے شک ڈیشنگ ہے مگر اس کی شخصیت خفیہ تو نہیں۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی، مگر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی میں نے آپ سے اظہار محبت کیا ہے، آپ کو کچھ تو کہنا چاہیے۔ ہاں، کچھ تو کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میرے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میز پر ہاتھ رکھے اس کی جانب دلچسپی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل اندر سے ڈر رہا تھا، پرینک کرنے کے چکر میں اس کا پرینک نہ بن جائے۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی جب وہ گلا کھنکارتے بولنے لگا تھا،
مگر اس کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی سامنے بیٹھی مشل کو اندازہ نہ تھا۔ محترمہ، آپ واقعی جانتی ہیں اپنی بات کا مطلب؟ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، کیا یہی سنا ہے میں نے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر بولا، جس پر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی۔ جی بالکل، آپ نے درست سنا ہے، میں نے ابھی آپ سے اظہار محبت ہی کیا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی، جبکہ وہ لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ کو روکنے لگا، جبکہ اس کے سارے گارڈز حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو مسکراتے دیکھ رہے تھے، جو پہلی بار کسی لڑکی کی بے عزتی کرنے کے بجائے اس کی بات سن کر مسکرا رہا تھا۔ کہیں آج سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ اس وقت سارے گارڈز کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ وہ جو آگے بڑھنے لگے تھے تو وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک چکا تھا اور واپس اپنی جگہ پر بھیج چکا تھا، جس پر مشل نے شکر کا سانس بھرا تھا، ورنہ تو سمجھ رہی تھی آج اس کی جان کی خلاصی ہونے والی ہے۔ اظہار محبت تو آپ نے کر لیا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے بولا، جبکہ اب اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جواب چاہتی ہوں، اور کیا چاہتی ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھورتی ہوئی نگاہوں سے بولی تھی، جب وہ ماتھے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں آپ کو ہاں میں جواب دوں گا؟ وہ جیسے اس کی خوش فہمی پر ہنسا، جبکہ وہ اسے تندہی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیوں بھائی، آپ مجھے اقرار کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حسین ہوں، گوری چٹی ہوں، پیاری سی آنکھیں ہیں، بولتی بھی اچھا ہوں اور ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوں۔ کیا یہ ساری خوبیاں کافی نہیں ہوتی ایک اچھی بیوی میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے گھور گھور کر بول رہی تھی، جبکہ اب تو سجاول کو اپنا کہکہا روکنا مشکل ہو گیا اور وہ ایک چھت پھاڑ کہکہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ گارڈز بے ہوش ہونے کو تھے۔ آج تک انہوں نے سجاول کو ہنستے تک نہ دیکھا تھا، اور یہاں تو کہکہے لگا رہا تھا۔ ضرور دال میں کچھ تو کالا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹ یور پروپوزل، اب آگے کیا؟ وہ اس کے تاثرات جانچنے کو بولا تھا۔ ارے نئی نئی گرل فرینڈ بنی ہوں میں، آپ کی خالی پیٹ ہی بھیجیں گے کیا؟ ذرا پیزا تو منگوا دیں، وہ بھی ڈبل چیز۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولی، جبکہ اس کی اس ادا پر سجاول کو اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جو اس کی ایک پکار پر پیزا لینے چلے گئے تھے۔ اچھا، تو اب کچھ مطلب کی باتیں ہو جائیں؟ وہ تھوڑی ٹلے ہاتھ رکھتے اسے جانچتی نظروں سے تکتے بولی، جب وہ ہمہ تن گوش ہوا۔ جی جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے جان نثار کر دینے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر کچھ کشمکش کا شکار ہوئی تھی، مگر پھر اپنا سر دھنتے ہوئے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ کتنا کما لیتے ہیں آپ ایک مہینے کا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے بولی تھی، جبکہ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتے بمشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے بولا تھا۔ منیمم 1 لاکھ۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا 1 لاکھ؟ وہ ذرا سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ ہاں، ایک دن میں 1 لاکھ تک کما لیتا ہوں کم از کم۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سامنے بیٹھا شخص کتنے آرام سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ ایک دن کا کم سے کم 1 لاکھ کماتا ہے، تو ایک مہینے کا تو 30 لاکھ کما ہی لیتا ہوگا۔ وہ انگلیوں پر گنتے ہوئے سوچنے لگی، جبکہ وہ بے تابی سے اس کے اگلے سوال کا منتظر تھا۔ کہاں کھو گئی؟ اگلا سوال پوچھیے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا، جبکہ وہ اپنا منہ بند کر کے رہ گئی۔ اور میرے سے پہلے آپ نے کتنی لڑکیوں کو اظہار محبت کیا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا؟ تو میں نے آپ سے بھی نہیں ہے، لیکن ایکسیپٹ آپ کے پروپوزل کو ہی کیا ہے، پہلی بار، ورنہ کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکی کہ میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا ہاتھ مانگ سکے۔ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے ٹھوڑی کھرچتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تفاخر بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا ویسے ڈر نہیں لگا آپ کو مجھ سے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھ بیٹھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی 2 لمحے کو بھی اس سے ڈرتی ہوئی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں کیوں ڈرنے لگی؟ آپ نے کون سا کوئی 3-4 بندے مار رکھے ہیں جو اب میرا بھی کریں گے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، جبکہ وہ 2 پل کو اس کی ہنسی میں کھو سا گیا۔
آخر اتنی کھنکتی ہوئی اور خالص ہنسی اس نے کسی کی سنی بھی کہاں تھی۔ وہ ادھر بیٹھا اس لڑکی کو تاڑنے میں مصروف تھا۔ اگر اس کے ماں باپ میں سے اس کو یہاں کوئی ایسے بیٹھے دیکھ لیتا تو ضرور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ وہ تو لڑکیوں سے رہتا بھی 2 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اور اگر اب ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ اپنی بزنس میٹنگ کینسل کیے اس لڑکی کی بیکار باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یقین تو بالکل بھی نہ کرتے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے۔ مگر ایسا ہو چکا تھا، ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پیزا آ چکا تھا، جبکہ پیزے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی جو سامنے بیٹھے سجاول کی آنکھوں سے مخفی نہ رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کو دیکھنے لگا، جو اس کو صلاح مارے بغیر خود ہی پیزے کا پیس اٹھاتے ہوئے مزے سے کھانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا نہ جانے کتنی دیر سے اس نے پیزا نہیں کھایا، مگر اس کا ایک ایک نوالا اس کو بھی کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ لڑکی ضرور کسی ASMR ویڈیو میں ہوتی تو ریکارڈ قائم کرتی۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا جب آدھا پیزا ختم کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ سامنے بیٹھے شخص سے بھی پوچھ لے، کہیں اس کو پیزے کی طلب تو نہیں؟ کیا آپ بھی کھائیں گے؟ اس کے چہرے پر تاثرات وہ صاف پڑھ سکتا تھا، جہاں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ اس کو بالکل بھی دینا نہیں چاہ رہی، بس مروت کے مارے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی ہنسی دبا کر رہ گیا اور بمشکل ہی نفی میں سر ہلایا، کیونکہ جس لذت کے ساتھ وہ کھا رہی تھی اب تو اس کا بھی دل کرنے لگا تھا کہ وہ بھی ایک آدھ پیس لے ہی لے، مگر اس لڑکی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ۔ نہ جانے اس کو کیوں اس کے موڈ کی اتنی فکر ہونے لگی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اگلا سوال پوچھتے ہوئے بولا، جب وہ منہ میں ایک کے بعد نوالا لیتے ہوئے بھرے ہوئے منہ سے ہی بولی تھی، میری ایک بہن اور مزے کی بات اگلے سال اس کی شادی ہے۔ اگر رابطہ رہا تو ضرور ملواؤں گی اس سے آپ کو۔ وہ ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ٹھوستی ہوئی بے ربطگی میں بولی، جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا تھا۔ رابطہ رہا تو اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب تو رابطہ ہی رابطہ ہوگا، کیونکہ اب آپ میری گرل فرینڈ بن چکی ہیں لیگلی، کیا بھول گئی ہیں؟ وہ اس کو اس بات میں واضح دھمکی دیتے ہوئے بولا جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور وہ اپنا پیزا کھانے میں مگن ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کی اس لاپرواہی کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے آج تک کوئی لڑکی ایسی نہیں دیکھی تھی جو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بھی اس سے لاپرواہ ہو جائے، مگر اس لڑکی میں وہ ساری خاصیت موجود تھی جو اپنی گرد موجود تمام لڑکیوں میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ چلو اب پیزا تو میں نے کھا لیا، اب میں چلتی ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھنے لگی جب اس کی کلائی سجاول نے اپنے گرفت میں کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا تھا کہ وہ دھڑام سے دوبارہ چیئر پر بیٹھے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جیسے سجاول سے اسے اس جرأت کی امید نہ ہو۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر اپنی کلائی کو جو اس کی ہاتھ میں موجود تھی۔ اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ وہ اس کی کلائی پکڑنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ایک آئی برو اچکا کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے لگا تھا جو پیزا کھانے کے بعد سے بدل ہی گیا تھا۔ محترمہ، اگر آپ بھول گئی ہیں تو آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی آپ میری گرل فرینڈ بنی ہیں، اظہار محبت کیا تھا آپ نے، اور میں نے آپ کو اقرار میں جواب دیا تھا، اب تو جینا اور مرنا ساتھ ہی ہوگا، یہ طے کرنے کے لیے بٹھایا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے باور کرواتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی کلائی کی حدت صاف اس کو اپنے اندر منتقل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، جس پر کسما کر اپنی کلائی چھڑوانے لگی، مگر سامنے بیٹھا سجاول ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ اس کی کلائی چھوڑ دے گا آرام سے۔ ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئے، چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، مگر اس کی آہنی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہ پائی تھی۔ ارے میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے ہیں، مائنڈ تو نہیں کریں گے نا آپ؟ یہ سب ایک پرینک تھا اور میرا پرینک ہو چکا ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ ایک دفعہ پھر اٹھنے لگی جب اس نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اسے کرسی پر ڈھہ جانے پر مجبور کر دیا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تھا، آپ نے کیا ہوگا پرینک، لیکن میرے لیے ایک پرینک نہیں تھا، میرے لیے اب یہ جینے کی وجہ بن چکا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ وہ آپ صرف میری ہیں، میرے علاوہ کسی کو سوچنا بھی آپ کے لیے گناہ ہے۔ اگر میں نے کسی بھی لڑکے کو آپ کے ارد گرد چلتے دیکھ لیا تو دور سے اسے شوٹ کروا دوں گا، سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کا یہ انداز دیکھنے لگی۔
ابھی تو وہ اتنے آرام سے اس سے بات کر رہا تھا، لیکن یہ سرد اور پختہ لہجہ تو اس نے غلطی سے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس شخص کا خاصا ہوگا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ایسا ہی تھا۔ اگر وہ نرمی برت رہا تھا تو وہ صرف اسی کے لیے تھی۔ دیکھیے، مجھے جانے دیجیے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، وہ ایک دم آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جب وہ ایک دم ہی اس کی کلائی کو چھوڑ کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ ہوئے، تو جیسے ہی اس نے مشل کی کلائی چھوڑی، وہ وہاں سے تیزی سے بھاگی، اور اس کی تیزی پر وہ دل سے مسکراتے رہ گیا تھا۔ مس مشل، اب تو یہ دل آپ کی ضد باندھ کر بیٹھ گیا ہے، اب تو مجھ سے چھٹکارا آپ کو قیامت کے روز ہی ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ باہر آتے ہوئے اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ آج تو اس نے خود کو اچھی خاصی مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ پرینک کے چکر میں جیسے ہی وہ بڑے مزے سے گھر میں داخل ہوئی تو ساری ینگ جنریشن اسے دیکھ کر منہ بنانے لگی۔ کہاں تھی میڈم؟ آوارہ گردی کرنے سے فرصت مل گئی؟ اس کی کزن تہمینہ نے اس کو دیکھتے ہوئے لگا کر بات کی تھی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ یار کیا کرتی، تم لوگوں کے بغیر پیزا کھانے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ذرا کنٹرول نہیں ہوا۔ ابھی پورے لارج سائز کا پیزا کھا کر آئی ہوں میں۔ یقین جانو، تم ندیدوں کی آنکھیں ضرور یاد آئی تھیں مجھے، اور خوشی بھی ہوئی تھی کہ تم لوگ میرے پاس نہیں تھے، ورنہ ٹوٹ پڑتے مجھ سے پہلے ہی۔ وہ بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ سبھی اسے گھورنے لگے تھے غصے سے۔ سب باتیں چھوڑو، کوئی مزے کی بات بتاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے حویلی میں ہلچل نہیں ہوئی، اور تم بھی آج کل پیپرز میں بزی تھی، اس لیے کوئی حرکت نہیں کی۔ اب بتاؤ کیا پلان ہے، کون سا پرینک کرنے کا ارادہ ہے، اور کس کے ساتھ؟ ہمیں پہلے ہی بتا دو بہن، ورنہ تمہارے پرینک کے ہاتھوں ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور ایسا ہارٹ اٹیک آتا ہے کہ مرتے مرتے بچتے ہیں۔ اب بتاؤ، بندوق کے نشانے پر آخر کس کو رکھنے والی ہو؟ اس کے کزن نے اس کے کان میں گھستے ہوئے پوچھا تو اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ چمکی تھی۔ وہ ان لوگوں کو یہ نہیں بتا پائی تھی کہ آج آخری پیپر کے دن وہ سب سے پہلے ایک پرینک ہی کھڑکا کر آئی تھی مال کے فوڈ کارٹ میں، مگر سر جھٹکتے اس کی آنکھیں چمک سے لبریز ہوئی تھیں۔ اس گھر کے سب سے ہونہار سپوت پر پرینک کرنے والی ہوں میں۔ نہ کرو یار، ارحام بھائی پر۔ وہ سب اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، اور ڈرانا بھی چاہا کہ وہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، آخر وہ ایسا کرنے کی حماقت کیسے کر سکتی ہے؟ ارے مجھ سے پنگا از ناٹ چنگا، وہ میری بہن کو مجھ سے چرا کر لے جانے والے ہیں، آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اتنی آسانی سے بخش دوں؟ ویسے بھی وہ 2-3 دن تک بیرون ملک جا رہے ہیں، ایسی یاد تو ہونی چاہیے نا ان کے پاس، جسے یاد کر کے بھی وہ ہمیں بھلا نہ پائیں۔ تو بس طے کر لیا میں نے، کل انہی کے ساتھ پرینک کرنا، اور اس پرینک میں تم سب لوگ میرا ساتھ دو گے، سمجھ گئے ہو نا؟ اور خاص کر آپ ہی پلیز ان کو پہلے ہی مت بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ کے پیٹ میں کوئی بات ہی نہیں ٹکتی۔ لیلا مجنوں کی جوڑی ہے، جب دیکھو ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ وہ یسریٰ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جو اسے آنکھیں دکھا کر گھور رہی تھی۔ خبردار مشل، جو تم نے اس طرح کا کرنے کا سوچا بھی۔ 2-3 دن بعد کی فلائٹ ہے، تم انہیں پریشان کرنا چاہتی ہو؟ میں اس سب میں تمہارا بالکل ساتھ نہیں دوں گی، وہ اس کو ڈانٹتی ہوئی بولی، جب وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ سوچ لیں، ارحام بھائی کے فون میں جس لڑکی کی تصویر دیکھی تھی، اس کی معلومات صرف میرے پاس ہیں، اور وہ میں آپ کو تبھی دوں گی جب آپ اس پرینک میں میرا ساتھ دیں گی۔ کیا بدلہ نہیں لینا آپ کو بھائی سے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس لڑکی کا پتہ چل چکا ہے تمہیں؟ وہ آنکھیں بڑی کیے تجسس سے بولی، جب وہ سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ میں مشل ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، آخر بات کی تہہ تک پہنچنا میری سرشت میں شامل ہے۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے تفاخر سے بولی تھی، جبکہ سبھی اس کی بات پر کہکا لگا گئے تھے۔ تو مطلب آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گی؟ سارے کزن جوش خروش سے اس سے پوچھ بیٹھے تھے، جب وہ بھی حامی بھر کر رہ گئی۔ ہاں ہاں، میں تم سب کے ساتھ ہوں، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ مشل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری تھی۔ کرنا کیا ہے؟ اس پرینک میں سب سے مین چیز آپ ہی تو ہیں، ہم سب جانتے ہیں ارحام بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ ہونے کا سن کر ہی ان کی جان نکلنے والی ہو جاتی ہے، بس یہی کرنا ہے ہمیں، ان کی جان نکالنی ہے۔ اس کی بات پر سارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم لڑکی؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولے، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔
اب تم سب دیکھ ہی لینا۔ یہ کہتے وہ یسرا کو گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی تھی اور اسے پٹیاں پڑھانے لگی تھی جو بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم کیوں ارحام کے ہاتھوں مجھے قتل کروانا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو نا وہ میرے بارے میں کتنے پوزیسو ہیں؟ وہ سرخ چہرہ لیے بولی جب وہ اس کی گال کھینچ کے رہ گئی تھی۔ اف میری آپی اف، محبت کو آزمانے کا یہی تو ایک طریقہ ہے، ورنہ مرد اتنی آسانی سے اپنے منہ سے اظہار محبت بار بار نہیں کرتا۔ وہ اسے احساس دلا کر رہ گئی جبکہ یسرا لب کاٹنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر پائی تھی اور اس کے پرینک میں حامی بھر بیٹھی۔ ارحام بھائی، آج آپ ہمیں لے کر جا رہے ہیں ڈنر پر، یہ فل اینڈ فائنل ہے، ہم لڑکے آج ہینگ آؤٹ کریں گے، حاشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا جب وہ ہنس کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم لوگوں کے آگے میری پہلے کہاں چلی ہے، لیکن لڑکیوں کو کیوں گھر چھوڑ کر جانا ہے، ان کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ وہ بےتابی سے لاؤنج میں پیچھے کی طرف دیکھتے بولا تھا جب سارے لڑکے اس کے آگے کھڑے ہو کر اسے گھورنے لگے۔ او مجنوں بھائی، صبر کیجیے، ایک آدھے سال بعد انہوں نے آپ کی ہی بیوی بننا ہے، پھر ان کو جی بھر کر دیکھ لیجیے گا۔ آج ہمارا بیچلرز ہینگ آؤٹ ہے، پلیز بخش دیجیے ان کو، ادھر ہی رہنے دیجیے۔ سارے کورس میں بولے تھے، سبھی جانتے تھے کہ وہ یسرا کو ہی دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، اس لیے سبھی لڑکیوں کو لے جانے کا کہہ رہا ہے، ورنہ تو اسے باقی لڑکیوں سے جیسے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ یسرا اس کے سامنے بیٹھ جاتی تو وہ تو کسی اور کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، تبھی وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ ڈنر کر رہے تھے، ڈنر ختم ہونے کے مراحل پر تھا جب حاشر کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے فون کال اٹھائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم مشل؟ کیا واقعی؟ کس ہاسپٹل میں؟ حاشر پریشان آواز میں اونچا سا بولا تھا تاکہ ارحام کو صاف سنائی دے جس کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ فون کال بند کر کے پریشانی سے ان سب کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا مشل، کیا کہہ رہی تھی؟ ارحام ایک دم پریشانی سے بولا، وہ کہہ رہی ہیں کہ یسرا بھابھی آج اپنی دوست کی شادی پر گئی تھی، وہ واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سٹی ہاسپٹل لے کر گئے ہیں انہیں۔ اس کے کزن نے اس پر دھماکہ ہی تو کر دیا تھا۔ ارحم کو لگا کہ وہ اگلے پل سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ فوراً اپنی جگہ چھوڑتے اٹھا اور اندھا دھند باہر کی طرف بھاگا جبکہ وہ سبھی کزنز بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اس قدر ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اس کے کزنز کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئی۔ بھائی ہاتھ ہولا رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروانے کا ارادہ ہے؟ خود تو کوارے ہیں ہی آپ، ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ حاشر منہ بناتے ہوئے بولا تھا جب ارحام نے جھاڑ پلانے والے انداز میں اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، یسرا مصیبت میں ہے اور تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے اس وقت؟ وہ ایک دم دانت کچکچاتے ہوئے بولا، آنکھیں شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچنے میں کامیاب رہے تھے جبکہ اس کے کزن گاڑی سے اترے تو ان کی ٹانگیں اب تک کپکپا رہی تھیں کیونکہ گاڑی کا 3-4 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ لوگ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے جب حاشر نے اسے روم نمبر بتایا تھا۔ وہ سب جلدی سے وہاں لپکے۔ وہاں پہنچے تو ایک آرام دہ اسٹریچر پر یسرا لیٹی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی ڈرپ لگی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کہاں سے آئی ہو تم؟ اور یہ سب کیسے ہوا؟ تمہارے ساتھ کون اندھا تھا جو نشہ کر کے ڈرائیونگ کر رہا تھا؟ وہ ایک ایک لفظ دانت چباتے ہوئے بولا تھا جبکہ یسرا اس کا یہ بکھرا انداز دیکھ کر اندر تک دکھی ہوئی تھی اور اس نے ایک شکوہ کن نظر مشل پر ڈالی تھی جو ہاتھ کھڑے کر کے رہ گئی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے۔ تمہیں کہیں لگی تو نہیں نا؟ ادھر دیکھو میری طرف، ہاتھ دکھاؤ اپنے۔ وہ اس کے ہاتھوں اور چہروں پر چوٹوں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے بولا تھا جو اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے اسے؟ وہ ایک دم مشل کی طرف پلٹا تھا جو آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، کیا بتاؤں بھائی، اتنی مشکل سے بچایا آپ کی ہونے والی بیوی کو، مرتے مرتے بچی ہیں وہ تو، ان کو کھائی میں ہی پھینک دینا چاہتا تھا، اس نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا تھا جب وہ دانت کچکچا کر رہ گیا اور غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں جب یسرا پر ایک نظر ڈالتے ہی اسے پھر سے تسلی دینے لگا تھا۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ تم جانتی ہو نا تم میری جان کے لیے کتنی عزیز ہو، پھر کیوں مجھے تنگ کرتی ہو؟ کہیں جانا ہی تھا تو میرے ساتھ چلی جاتی، آئندہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ جاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ جان حلق میں آ گئی تھی، پتہ ہے نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، بار بار کیوں میرے دل کو ستاتی ہو، مجھے مت آزمائش میں ڈالا کرو۔ وہ اسے ایک دم سینے میں بھینچے ہوئے بولا تھا جب ساری ینگ جنریشن زور و شور سے ہوٹنگ کرتے ہوئے اندر آئی تھی
جبکہ وہ ہونکوں کی طرح ان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کیا مقصد ہے اس بدتمیزی کا؟ ہاسپٹل ہے یہ، تم لوگوں کا گھر نہیں ہے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا جب حاشر کا چھت پھاڑ کہکہا وہاں گونجا تھا۔ ماننا پڑے گا مشل، تم نے تو ارحام بھائی کو بھی بدھو بنا دیا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ارحام کی توپوں کا رخ مشل کی جانب ہوا تھا۔ مشل، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ذرا صاف صاف لفظوں میں بتاؤ۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، بس ایک چھوٹا سا پرینک کیا تھا۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے یسریٰ کو دیکھنے لگا۔ تم بھی ان سب کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا، جبکہ یسریٰ آنکھوں میں نمی لیے اس کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحام اس وقت حد سے زیادہ غصہ ہو چکا ہے۔ پلیز ارحام، جانے دے۔ میں کیا کرتی؟ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، ورنہ میں اس کی باتوں میں کیوں آتی؟ مجھے پتہ ہے آپ میرے لیے کتنے پوزیسو ہیں۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جب وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ ارے یہ تو واقعی ناراض ہو گئے۔ مشل منہ پر ہاتھ ٹکائے ہوئے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ یسریٰ اب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے تو کہا تھا یہ ایک چھوٹا سا پرینک ہوگا، دیکھا ارحام کتنے زیادہ سیریس ہو گئے ہیں، بات بھی نہیں کر رہے مجھ سے، ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ وہ ڈرپ نوچتے ہوئے اتری تھی اور اس کا گلا دبانے کو بڑھی جب وہ آگے بھاگ نکلی تھی۔ ارے یار آپ ہی معاف کر دو، میں منا لوں گی۔ جبکہ وہ سب لوگ دوسری گاڑی میں واپس آ گئے تھے۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، مگر ارحام کا موڈ ابھی تک درست نہ ہوا تھا۔ یسریٰ جب بھی اس کے پاس آتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اب تو یسریٰ کا حال یہ تھا کہ وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی، جبکہ ارحام کی بے رخی اسے مرجھائے جا رہی تھی۔ اس کے جانے کا دن بھی قریب تھا۔ بھائی کچھ تو رحم کرے میری بہن پر، ان کی تو غلطی بھی نہیں تھی، میں نے ہی اکسایا تھا انہیں اس لڑکی کا حوالہ دے کر جس کی تصویر آپ کے فون میں تھی۔ اسی لالچ میں وہ میرا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی۔ کچھ تو رحم کھاؤ میری آپی پر، بیمار بستر سے لگی پڑی ہے، یہ نہ ہو میں تایا ابو سے کہہ کر ان کے لیے کوئی اور لڑکا پسند کروا لوں۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی جب وہ گہرا مسکرایا تھا۔ آج میرے ساتھ شاپنگ مال چلو، وہیں چل کے بتاؤں گا۔ وہ اس کو باہر لے گیا تھا، جبکہ یسریٰ نے پریشانی سے مشل اور ارحام کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارحام اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے دل میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے اس کے ساتھ چل کر کیا ہونے والا تھا۔ کیا واقعی آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ آنکھیں پھاڑے ارحام کو دیکھنے لگی جو سر اسپات میں ہلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں اس کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہیں، سمجھ گئی نا تم؟ وہ اس کے ماتھے پر ٹھوکا دیتے ہوئے بولا تھا جب وہ دانت نکوسنے لگی تھی۔ چلیں آپ بھی کیا یاد کریں گے، کس سخت دل سے پالا پڑا ہے، کر دوں گی آپ کی مدد۔ وہ کندھوں سے نادیدہ گرد چھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دونوں بات کے اختتام پر کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، جبکہ یہ منظر دور سے کسی نے سلگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کو یہ بات بالکل پسند آئی تھی۔ جیسی وہ شام واپس آئی اس کے ہاتھ میں ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز تھے۔ ارے یہ کیا ہے یسریٰ؟ اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو مجھے ارحام بھائی نے شاپنگ کروائی ہے، دیکھو کتنی پیاری ہے نا، دیکھیے تو آپ ہی۔ وہ اس کو ایک ایک ڈریس دکھاتے ہوئے بولی جب وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ کیا میرے لیے بھی کچھ لے کے دیا ہے؟ وہ خوش فہمی میں مبتلا تھی اب تک۔ نہیں تو، آپ کے لیے تو کچھ نہیں لے کر دیا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی اور ساری شاپنگ اپنے کبرڈ میں رکھنے لگی تھی، جبکہ وہ منہ بنا کر بیٹھ چکی تھی۔ ارحام کے جانے کا دن بھی آ چکا تھا۔ وہ سب لوگ اس کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے گئے تھے جب وہ باری باری سب سے ملتا ہوا واپس پلٹا تھا، اس سے ملے بغیر۔ وہ کرلا کر رہ گئی۔ ارحام میری بات تو سنیے، اب آپ میرے سے ملے بغیر جائیں گے؟ ایک دفعہ بھی نہیں دیکھیں گے میری طرف؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی جب ارحام اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ جانا تو مشکل ہے، جانا تو ہوگا ہی، اور تم سے ملنا اس لیے نہیں چاہتا تھا۔ خیر چھوڑو، وہ وجہ بتائے بغیر پلٹ گیا تھا، اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کے، جبکہ وہ اپنے دل کو کچلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آخر وہ کیوں اس سے بے اتنائی برت رہا تھا؟ وہ ایسا تو نہ تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اگلے روز مشل یونیورسٹی گئی تو یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے پھر اپنی دوست کو کہا تھا، یار
چلو نا، اتنی ٹھنڈ ہے، سوپ پیتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اس نے اپنی دوست کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اسے گھور کر رہ گئی۔ لڑکی ہو تم، پتلی سی لگتا تمہیں کچھ ہے نہیں، اور سارا آ جا کر مجھ پر ہی لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے تھوڑے تھوڑے چبی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی اور اسے گھسیٹ کے سوپ پلانے کے لیے لے گئی تھی۔ وہ دونوں بیٹھی سوپ پی رہی تھی جب اس کی دوست کی ارجنٹ کال آ جانے پر وہ وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ سوپ پی کر اٹھی اور ریسٹورانٹ سے باہر نکلی، کسی نے اس کا ہاتھ دبوچتے ہوئے اسے ریسٹورانٹ کی گلی میں لے جا کر دیوار سے لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! وہ ایک دم خود کو ایک غیر آدمی کی حصار میں پا کر جھٹپٹاتے ہوئے بولی، مگر جیسی نگاہ سامنے موجود شخص پر گئی تو وہ حیرت سے سفید پڑ گئی، کیونکہ سامنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سجاول ملک تھا۔ آپ؟ وہ سرسراتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ ابھرتے دیکھ وہ متمسخرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم پرسوں مال میں گھوم رہی تھی اور اتنے نزدیک بیٹھی تھی؟ کہا تھا نا تمہیں کہ مجھے تمہارے ارد گرد کوئی بھی نہیں چاہیے، تم میری ہو، صرف میری بن کر ہوگی۔ مگر تم نے تو مجھے ایک بار دوبارہ یاد کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کیا تمہارے لیے سب مذاق تھا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی انگلیاں اس کے ماس میں پیوست ہونے لگیں، جس پر وہ کرا اٹھی۔ چھوڑیے مجھے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا وہ سب ایک مذاق ہے، سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چٹک اٹھی تھی جب وہ ایک دم اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو ایسا تو نہیں سمجھا تھا۔ وہ آنکھیں بڑی کی ہوئے آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی، جب وہ ایک دم اس کی ٹھوڑی دبوچتے ہوئے اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ تم ایسی ہوگی، مگر تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری ہو، سجاول ملکی۔ یہ بات اپنے ذہن میں جتنا جلدی ہو سکے بٹھا لینا۔ تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، اسے قبول کر لینا۔ اگر نہ کیا تو اور بھی طریقے ہیں میرے پاس، اٹھوانا میرے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یہ مت بھولو کہ جب تمہارے گھر والوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ پہل کرنے والی تم خود تھیں، پھر وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ وہ اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولا، جبکہ اس کے وارننگ دینے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اچھا، کیا کر لیں گے آپ؟ میرے گھر والوں کو آ کر کہیں گے کہ میں نے آپ کو محبت بھرا اظہار کیا ہے تو وہ مان لیں گے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، جبکہ وہ اس کی دیدہ دلیری پر مسکرا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اسے حیران کرنے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ ہاں، بالکل یہی سمجھتا ہوں میں۔ اگلے ہی پل اس نے ویڈیو نکال کر لگائی تھی جہاں وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی، جبکہ اب کی بار حیران ہونے کی باری مشل کی تھی۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ ویڈیو کو اس کے ہاتھ سے دبوچتے بولی، جب وہ کہا لگا کے رہ گیا۔ یہ مت پوچھو کہ یہ کہاں سے آئی، ویسے اس بات پر دھیان دو کہ تمہیں صرف حامی بھرنی ہے، سمجھ گئی نا میری بات؟ غور سے باور کرواتے ہوئے وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے پریشانی سے اپنے لب کو چلنے لگی تھی۔ یہ پرینک اسے اچھا خاصا مہنگا پڑ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انکار کی صورت میں یہ لڑکا اس کو اس طرح بلیک میل کرے گا۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس پنگے میں ہاتھ نہ ڈالتی، اور یسریٰ کے سامنے تو وہ کوئی پروپوزل ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ جیسے ہی وہ گھر آئی تو اسے ارحام کی بتائی ہوئی باتیں یاد آئیں، اسی لیے وہ یسریٰ کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے ارحام کے کمرے میں چلی گئی۔ دانیہ نے مشکوک انداز میں اسے ارحام کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھلا اس کا ارحام کے کمرے میں کام کیا تھا؟ وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں، وہ بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ جبکہ جیسے ہی یسریٰ وہاں گئی تو دروازے سے اندر دیکھتے اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ مشل ارحام کی شرٹس پکڑے ہوئے تھی اور ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کو کبرڈ میں ہینگ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ آخر اس کی بہن ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی جیسے ارحام اس کا محبوب ہو؟ وہ لب کچلتے ہوئے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سوچتی رہ گئی، جب کھٹکے کی آواز پر مشل انجان بنتے ہوئے پلٹی۔ آپی وہ فوراً سے الماری بند کرتے ہوئے بولی تھی جب وہ اپنا دل کڑا کرتے ہوئے اندر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارحام کے کمرے میں۔ مشل، تم جانتی ہو نا کہ ارحام کو پسند نہیں ہے کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ لپیٹتے اسے باور کرواتے لہجے میں بولی تھی،
جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ کیا کروں، مجھے ارحام کی یاد آ رہی تھی اس لیے آ گئی، اور ویسے بھی انہوں نے مجھے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں ان کے کمرے میں جانا چاہوں تو جا سکتی ہوں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس بات پر تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس کی سوئی تو ارحام پر ہی اٹک چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ارحام بھائی کہو، کیا بھائی لگانا بھول گئی ہو تم؟ وہ ایک دم کرخت لہجے میں بولی، جب شزا دانتوں تلے دبا دبا کر رہ گئی تھی۔ ارے آپی، آپ بھی تو ارحام کہتی ہیں نا، اگر میں نے کہہ دیا تو ایسی کیا بڑی بات ہے؟ وہ یہ کہتے شان سے بال جھٹکتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی بہن کا بدلا ہوا رویہ دیکھنے لگی جو اس کے دل کو خاصی چوٹ پہنچا رہا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے ارحام کے کمرے سے نکل گئی، ایک شکوہ کن نظر اس کی لارج سائز تصویر پر ڈالتے ہوئے، اور پھر ایسا روز روز ہونے لگا تھا۔ رات رات تک مشل کسی سے فون پر بات کرتی تھی، اور وہ جلتے کڑتے ہوئے بس یہی سوچ رہی ہوتی تھی کہ آخر کون ہے وہ شخص جس سے مشل بات کرتی رہتی ہے۔ اور یہ معاملہ بھی 2-3 ماہ بعد جا کر سلجھ ہی گیا تھا، جب اس نے خود بے یقینی سے مشل کو چھت پر کسی کو ویڈیو کال کرتے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ کوئی مردانہ آواز تھی، اور وہ اور نزدیک گئی تو جیسے اس آواز کو پہچانا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارحام ہی تھا جو اسے ویڈیو کال کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس کو تو نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی ارحام کی شکل دیکھے ہوئے۔ وہ جب بھی اس کو کال کرتی تھی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا، کو جا کے اس سے بات کرنا اور اسے ویڈیو کال کرنا، اور یہاں اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ مشل سے بات کر رہا تھا۔ جب بھی وہ اسے کال کرتی تو اس کا آگے سے یہی میسج موصول ہوتا تھا کہ وہ بزی تھا یا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ لیکن کیا اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن سے رات کے 1-2 بجے بات کرتا؟ وہ اپنے خون ہوتے دل سے سوچ کر رہ گئی، اتنا بڑا دھوکہ! کم از کم میرے دل کا ہی کچھ خیال کر لیتے ارحام، میرے دل کو پیروں تلے روننے سے پہلے مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیتے۔ مگر ایسا منہ کے بل گرایا ہے آپ نے کہ میں شاید کبھی محبت لفظ پر اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے پیچھے پلٹ گئی تھی۔ اذلان کے آنے کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، جبکہ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بے شک ارحام جتنا اس سے مروتی برت لے، مگر جب وہ اس کے سامنے آئے گا تو اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائے گا۔ مگر یہ خوش فہمی اس کی تب ہوا ہوئی جب اس نے اسے سب سے ملتے دیکھا، مگر صرف یسریٰ کو ہیلو ہائی کرتے وہ صوفے پر مشل کے ساتھ بیٹھ چکا تھا اور اس کی بنائی گئی چائے انجوائے کرنے لگا تھا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر وہ لبوں کو دانتوں سے بے رحمی سے کچلتے ہوئے اندر جا چکی تھی کہ کوئی اس کے آنسو بہتے ہوئے نہ دیکھ لے، جبکہ ارحام اور مشل کی آنکھوں میں مومی خیز تبادلے ہوئے تھے اور ان کے ماں باپ بھی انہیں گھورنے لگے تھے۔ اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے، تم لوگوں کے کان کھینچنے والے ہیں، میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ یسریٰ کی ماں ایک دم میدان میں اتری تھی جب مشل انہیں لپٹ کر مجبور کر گئی تھی کچھ نہ کرنے پر۔ امی، کیا ہم آپ کی سوتیلی اولاد ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں دے سکتی؟ ہاں چاچی، مشل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے میرا کیا حال کیا تھا؟ سانس ہلا کر رکھ دی تھی میری۔ اگر اب میں اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کر رہا ہوں تو اس میں کیا برا ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی۔ آخر وہ ان کا داماد تھا، اس سے کہتی بھی تو کیا کہتی۔ شادی کے دن آہستہ آہستہ نزدیک آ رہے تھے اور یہ چیز اس کی جان سولی پر لٹکاتی جا رہی تھی، اور قیامت اس پر تب برپا ہوئی تھی جب اس نے اپنی مہندی والے دن مشل کو اس لباس میں دیکھا۔ ہاں، وہ جوڑا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی شادی کا جوڑا تھا جو وہ کل پہننے والی تھی۔ مگر یہ کیا، وہ تو اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ مشل، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس بات کا مطلب پتہ ہے؟ وہ اندر آتے ہوئے کرخت لہجے میں بولی تھی، جسم میں جیسے انگارے بھر گئے تھے۔ یہ خیال ہی سوہانے روح تھا کہ مشل اب ڈھکی چھپی محبت چھوڑ کر منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس کی ہٹ دھرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنی ہی بہن کے سہاگ کا جوڑا پہن کر دیکھ رہی ہے۔ آپی، اس میں نے کیا غلط کر دیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم میری محبت کو چھیننا چاہتی ہو، یہ جانتے بوجھتے کہ میں ارحام سے کتنی محبت کرتی ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم پھر بھی اس کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہو؟ وہ بے یقینی سے پھڑپڑاتے ہوئے لبوں سے بولی تھی جب مشل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپی، میں کیا کروں؟ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا، بہت روکا کہ ارحام میرے لیے نہیں بنے، لیکن میں کیا کروں اس باغی دل کا جو ہمک ہمک کر ان کی جانب جاتا ہے، ان کی مسکراہٹ کو دیکھنا چاہتا ہے، گھنٹوں ان کی آواز کو سننا چاہتا ہے۔
یہ سب میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتی ہوں، اس لیے پلیز آج میں آپ کے آگے اپنی جھولی پھیلاتی ہوں۔ پلیز ارحام کو مجھے دے دیجیے، میں صرف اور صرف ان کی بن کے رہوں گی، ان کو اتنی محبت دوں گی کہ وہ آپ کو بالکل بھول جائیں گے۔ وہ اس کے آگے بیٹھتے اپنی جھولی پھیلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ پھٹتے دل سے اپنی بہن کو اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دل کر رہا تھا یا تو خود کو مار لے یا سامنے بیٹھی اپنی بہن کو، ہاں مگر اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنی ماں جائی کی جان لے سکتی۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا تم نے کبھی بھی مجھے عزت دی؟ اس نظر سے دیکھا، اگر دیکھا ہے تو پلیز میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تم چاہے جو کچھ مانگ لو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ارحام نہیں، وہ تو میرا رہنے دو، وہ تو میری آتی جاتی سانس کی امانت ہے۔ اگر وہ بھی مجھ سے چھن گیا تو میرے پاس جینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، جب مشل نے اڑتے ہوئے بساختہ اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ آپی پلیز، میں بھی ارحام سے محبت کرتی ہوں، پلیز اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گا، لیکن مجھے اگر ارحام نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ پلیز آپی، آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے پاؤں بھی پکڑ لوں گی۔ مشل یسریٰ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے بولتی، جو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم مشل؟ ایسا مت کہو، تم بھی تو جانتی ہو نا کہ میں ارحام سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور میری محبت اب کی نہیں بلکہ بچپن کی ہے۔ اگر تمہیں اس سے محبت تھی ہی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں وقت رہتے اپنے قدم روک لیتی۔ اور ارحام، وہ بھی تم مجھ سے محبت کرتے نا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، پھر بھی تم یہ چاہتی ہو؟ اس نے آنکھوں میں آنسوؤں کی سرخی لیے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی ماں جائی تھی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود زہر کی شیشی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اچانک اپنے لبوں سے لگائی تھی، جب یسریٰ نے کانپتے اس کے ہاتھوں سے وہ زہر کی شیشی لے کر جھٹکی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو مشل؟ میری آنکھوں کے سامنے میں تمہیں مرتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہیں ارحام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور اپنی بہن کو سینے میں بھینچ لیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے شدید محبت کرتی تھی۔ اگر اس کی بہن کی زندگی کی نوید ارحام ہی تھا تو وہ اسے دینے کے لیے تیار تھی، لیکن ارحام کیا وہ مان جائے گا؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا؟ وہ ایک دم اسے یاد دلاتے ہوئے بولی، جب وہ تیزی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، میں نے ارحام سے بات کر لی، وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تیزی سے بولی، جبکہ اس کی یہ بات قہر بن کر اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ خود کو کتنے ٹکڑوں میں بٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی، وہ اس وقت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھی تھی اور اپنے کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کل اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنی میت کو سجانا تھا۔ اس نے ارحام سے بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی، نہ اس سے یہ پوچھنے کی زحمت کی تھی کہ آخر اس نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا۔ اگر دو لوگ خوش تھے تو اس کو اور چاہیے ہی کیا تھا؟ اگر اس گھر سے دو لوگوں کی خوشیاں اور ایک جنازہ اٹھتا تو اس میں کوئی گھاٹا بھی نہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو تیار کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے، جبکہ مشل کی گہری نگاہیں اس کے ایک ایک رنگ پر تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے تیار ہوتے ہی وہ پارلر والی کو اشارہ کر گئی تھی، اب آپ ان کا میک اپ کریے۔ لیکن میں کیوں؟ مجھے تیار نہیں ہونا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفی کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے رہ گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ شادی ہے میری، دلہن کو کوئی انکار کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس زہر کو اپنے کانوں میں اڈیلتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور لب بھیجتے آنکھیں موند گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پارلر والی اسے خوبصورت سے تیار کر چکی تھی۔ اس کا جوڑا سفید تھا، لیکن دونوں ہی برائڈل ڈریس تھے۔ مشل نے سرخ رنگ کا برائڈل ڈریس پہن رکھا تھا، جبکہ یسریٰ نے سفید رنگ کا برائڈل ڈریس پہن رکھا تھا۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں اس طرح سجایا ہے؟ شادی تو آج تمہاری ہے۔ وہ اس کی جانب پلٹتے ہوئے زخمی لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر رہ گئی تھی۔ آپ نے خوشی مجھے دی ہے اور ایک خوشی اب میں آپ کو دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر لے جاتے ہوئے بولی تھی کہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے خود کو پل صراط پر چلنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ سامنے نگاہ گئی تو ارحام شہزادوں کی آن بان سے سجا کھڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہیں سے واپس دوڑ جائے، مگر وہ ایسے جا نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پر ان کے قریب آئے تھے، اس کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکنے لگی تھیں، دل جیسے سینے سے پٹک پٹک کر باہر آ جانے کو مچل رہا تھا۔
ارحام نے جیسے ہی بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اپنے آنسوؤں کو اس کے ہاتھوں پہ گرنے سے روک نہ پائی تھی، جبکہ ارحام یہ دیکھ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا، مگر اس کا ہاتھ ہنوز کھلا تھا۔ اس نے اچنبے سے مشعل کی جانب دیکھا جو اس کے ہاتھ پر ہاتھ ہی نہیں رکھ رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ہی بت بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے اسے اشارہ کیا کہ آگے ہاتھ رکھے، مگر وہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے چڑ ہوئی تھی اور وہ قدم واپس لینے لگی تھی جب مشعل نے اسے زبردستی ہاتھوں سے تھام کر اس کا ہاتھ ارحام کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ جب ارحام نے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں میں مسز ارحام ٹو بی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی اور اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے مشعل کو دیکھا تھا جو کہا لگا رہی تھی، پرینک ہو گیا آپ ہی آپ کے ساتھ، جیسے آپ نے ارحام بھائی کے ساتھ پرینک کیا تھا اسی طرح ارحام بھائی نے بھی آپ کے ساتھ پرینک کیا تھا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی، لیکن باقی سب وہ حیرانی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہم سب بھی ساتھ ہی ملے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اس کو حیرت سے دوچار کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی، آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے میرے کتنے آنسو بہائے ہیں؟ وہ وہیں رونے بیٹھ چکی تھی جب سب کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ معاف کر دو لڑکی، جو کہوں گی وہ کرنے کو تیار ہے، کہو گی تو تم ساری عمر تمہاری جوروں کا غلام بن کر رہوں گا۔ وہ کان پکڑتے ہوئے اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ یہ رونے اور ہنسنے کا امتزاج کتنا خوبصورت تھا۔ کوئی ارحام سے پوچھتا، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم اتنی تیار کس خوشی میں ہوئی ہو، صرف اس ایک پرینک کے لیے؟ وہ مشعل کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتے بولی، جب وہ کھلکھلاتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، کس نے کہا آج میری شادی نہیں ہے؟ میری بھی شادی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ شہزادیوں کی طرح آگے کیا تھا جب ارحام کے پیچھے سے نکلتا ہوا سجاول ملک اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا تھا اور اسے اپنی حصار میں لے لیا تھا۔ یہ ہے میرا دولہا، وہ یسریٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جو منہ کھولے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی جب وہ دانت نکوستے بولی تھی، سرپرائز! یہ سنتے ہی وہ اس کا کان کھینچ کر رہ گئی تھی، یار یہاں پہ کچھ تو خیال کرو، آج شادی ہے میری، میرا دولہا کیا سوچے گا؟ وہ سجاول کو ٹھوکا دیتے ہوئے بولی جس نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں جوڑوں کا نکاح اپنے اختتام کو پہنچا تھا اور ان دونوں دلہنوں کو اپنے مقام پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اوئے تمہیں ہاں کر کے میں نے احسان کر دیا، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بھر بھی میرے نخرے اٹھاؤ گے تو کم نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ جھیل ہے نا مجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جب سجاول نے دل پر ہاتھ رکھ کر سر خم کیا تھا، پوری زندگی نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تمہارے نخرے سر آنکھوں پر۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تھا جب وہ اسے کوہنی رسید کر کے رہ گئی تھی، شرم کرو، گاڑی میں ہم گھر نہیں چلنا کیا؟ وہ اسے ٹھہوکا دیتے ہوئے بولی جب وہ دونوں اپنے حسین سفر پر گامزن ہوئے تھے۔ دوسری طرف جب ارحام کمرے میں آیا تو یسریٰ ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ ارے جانتا ہوں بہت دل دکھایا، لیکن یہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے جو تم نے حرکت کی تھی، میری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ جانتی ہو کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا اگلے پل میں بھی اپنی سانسیں گنوا دوں گا اگر میں سچ میں مر جاتا تو۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر شکوہ کرتے بولا جب وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی، مری تو میں تھی ہر ایک اس پل جب میں نے یہ تصور کیا کہ مشعل اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یقین جانے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک خاردار کے اوپر سے گھسیٹ رہا ہے مجھے۔ آپ سے دوری میرے لیے سہانے روح ہے، ارحام کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے خوبصورت سی ڈائمنڈ کی نوز رنگ پہنا گیا تھا جسے اس نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لڑکی تم پر تو 7 خون معاف ہے، تم جیسا چاہو میرے ساتھ ویسا سلوک کر سکتی ہو، مگر مجھے کبھی اپنے ساتھ سے محروم نہ کرنا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا اور اسے یہ احساس دلانے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔